السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہماری سب سے پہلی بدقسمتی تو یہ ہے کہ 21ویں صدی میں جہاں ایلن مسک عام لوگوں کو خلا میں بھیج رہا ہے، ہم لوگ اس موضوع پہ بحث کر رہے ہیں کہ زمین گردش کرتی ہے یا ساکن رہتی ہے۔ یہ موضوع چند دن پہلے سوشل میڈیا پہ اس وقت وائرل ہوا جب مدنی چینل کی نشریات میں چند بچوں نے مولانا صاحب کے سامنے زمین کے گھومنے کا ذکر کیا تو انہوں نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات مینشن کی کہ انہوں نے قرآن و سنت کے دلائل کی بنیاد پہ زمین کا ساکن ہونا ثابت کیا ہے۔ ویسے تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہر 3-6 ماہ بعد تفنن طبع کے لیے مدنی چینل کی جانب سے اس طرح کا کوئی نہ کوئی لطیفہ آتا رہتا ہے۔ کبھی وہ کھیرا کاٹنے کا اسلامی طریقہ بتاتے ہیں، کبھی وہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ کیلوں کو کس طرح قبلہ رخ رکھنا ہے تاکہ ان کی بے حرمتی نہ ہو، کبھی وہ رمضان کے جانے پہ الیاس قادری صاحب کا رونا دھونا دکھا کے ہمیں ہنساتے ہیں، اور کبھی وہ ان بیٹریوں میں لامحدود چارج سٹور کرتے ہیں جو 1 سال سے زیادہ چلنے کی اہلیت نہیں رکھتی۔ لیکن اس کے باوجود اس موضوع پہ بات کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ مختلف حلقے اس بیان کو لے کے مختلف طرح کا رد عمل دے رہے ہیں۔ ایک طرف تو ہمارے بریلوی بھائی ہیں، اور میں یہاں پہ یہ وضاحت کر دوں کہ میں خود بریلوی خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت جناب احمد رضا خان بریلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے لیے بہت محترم ہیں، میں ان کے نعتیہ کلام کو بہت پسند کرتا ہوں۔ فقہ کے حوالے سے، اسلامک لا کے حوالے سے جو ان کا علمی کام ہے، میں اس کا قدردان ہوں۔ لیکن اس ویڈیو کے بعد ہمارے بریلوی بھائی جس طرح ان کے موقف کا دفاع کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، یہ میرے لیے ناقابل فہم ہے۔ دوسری طرف ہمارے وہ مذہب بیزار حلقے ہیں جو ہمیشہ اس طاق میں رہتے ہیں کہ کہیں سے اس طرح کا کوئی شگوفہ آئے اور وہ کسی ایک غلطی کی بنیاد پہ پورے مذہب اسلام کو کٹہرے میں لا کھڑا کریں۔ اس حوالے سے کچھ گزارشات ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ مذہب اور سائنس کے میدان الگ الگ ہیں۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ بڑا ظلم کرتے ہیں، جب وہ قرآن کو کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، دوسری طرف فزکس کی کتاب کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ وہاں سے یہ ثابت کرنے لگتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ چیز قرآن میں بھی اس طرح آئی ہے، فزکس میں بھی اس طرح آئی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن بالکل سچی کتاب ہے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ قرآن کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے سائنسی حوالوں کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اور ہمارے وہ لوگ کسی عجیب طرح کے احساس کمتری کا شکار ہیں جو میڈیکل سائنس، فزکس یا ریاضی کے حوالوں کو مذہب کی حقانیت ثابت کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ سائنس اور مذہب کو الگ الگ مضامین کے طور پہ دیکھنا چاہیے۔ یہاں پہ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا یقین یہ ہے کہ مذہب حتمی علم ہے۔ وحی کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو معلومات آئی ہیں، جو علم آیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ حتمی ہے، جبکہ سائنس انسان کے فہم کا نچوڑ ہے، اور یہ فہم 1500 سال پہلے کچھ اور تھا، آج کچھ اور ہے، اور 1500 سال بعد یہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ یعنی آپ اسی مثال کو لیجئے کہ زمین گھومتی ہے یا ساکن رہتی ہے، اور اس بیان کی بنیاد پہ آپ نے اہل مذہب کا جتنا مذاق اڑانا تھا اڑا لیا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ زمین کے ساکن رہنے کا نظریہ مسلمانوں سے پہلے یونانیوں نے دیا، اور کئی 100 سال تک یہ نظریہ درست تسلیم کیا جاتا رہا، اور جتنی بھی ڈیولپڈ سائنس تھی وہ اس کی بنیاد پہ تھی۔ سب سے پہلے بنو عباس کے دور میں بغداد اور اندلس میں قائم اس وقت کی اسٹینفورڈ اور ہارورڈ یونیورسٹی میں مسلمان سائنسدانوں نے یہ بات آبزرو کی کہ زمین اور دوسرے سیارے ایک خاص طرح کی حرکت کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سقوط بغداد کے بعد مسلمانوں کا علمی کام ضائع ہو گیا۔ جدید سائنس میں 300-400 سال پہلے یہ نظریہ پیش کیا گیا کہ زمین حرکت کرتی ہے، اور آج ہماری ماڈرن فزکس اس بنیاد پہ قائم ہے
کہ زمین اپنے ایکسس پہ بھی گھومتی ہے اور سورج کو ایکسس مان کے بھی گھومتی ہے۔ بہت پہلے ماڈل میں یہ تصور کیا جاتا تھا کہ زمین سرکل میں گھومتی ہے، بہت بعد میں لوگوں نے یہ کنکلوڈ کیا کہ زمین اوول شیپ کے آربٹ میں گھومتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں سائنسدانوں کے پاس اس حوالے سے کوئی دوسری معلومات آئیں اور آج کی جو ہماری فزکس ہے اس میں کوئی بڑی تبدیلیاں آ جائیں۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ریویلڈ نالج، قرآن کا علم، حدیث کا علم، مذہب کا علم ہم مسلمانوں کے لیے وہ حتمی حیثیت رکھتا ہے، جبکہ سائنس کا علم ہمارے لیے اہم ہے، بہت اہم ہے، لیکن وہ ہمارے لیے حتمی حیثیت نہیں رکھتا۔ اس حوالے سے یہ اصولی بات سمجھنے کے بعد یہ ضروری ہے کہ ہم احمد رضا خان صاحب کے اس موقف کو بھی ایویلویٹ کریں جو انہوں نے حرکت زمین کے خلاف دیا ہے۔ وہ جو کتاب ہے احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کا ایک ورژن میرے پاس پہنچا ہے، اور اس کتاب کے سرسری مطالعے کے بعد میں پورے اعتماد کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کر سکتا ہوں کہ احمد رضا خان صاحب کے مقام، مرتبے اور بزرگی کے باوجود اس کتاب میں دیے جانے والے دلائل اتنے کمزور ہیں، اتنے بودے ہیں کہ سکول کالج لیول کی فزکس پڑھنے والا بندہ بھی یہ بتا سکتا ہے کہ احمد رضا خان صاحب فزکس سے بالکل نابلد ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک کانسیپٹ اس میں ریلیٹیو موشن کے حوالے سے ہے، اور احمد رضا خان صاحب کا پورا آرگومنٹ پڑھ کے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا احترام اپنی جگہ، لیکن اعلیٰ حضرت کو ریلیٹیو موشن کا آر بھی نہیں پتا۔ اسی طرح ایک دوسرا کانسیپٹ گریویٹیشنل ایکسلریشن کے حوالے سے ہے، اور وہ آرگومنٹ پڑھتے ہوئے بھی آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ کشش ثقل کی بنیاد سے اعلیٰ حضرت کو واقفیت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک دلیل یہ دی گئی ہے کہ اگر زمین حرکت کر رہی ہے تو آپ کوئی چیز اوپر کی طرف پھینکیں تو وہ واپس اسی مقام پہ کیوں گرتی ہے، اسے تو کسی دوسرے مقام پہ گرنا چاہیے۔ اب اتنی کھلی دلیل کا کوئی عام آدمی کیسے جواب دے سکتا ہے؟ یہ دلیل اور اس طرح کے دلائل دینا تو محض اعلیٰ حضرت کا ہی کمال تھا۔ مجھ جیسا ادنا حضرت تو اس کے جواب میں کوئی عرض کرے گا تو گستاخی اعلیٰ حضرت کا مرتکب ہو جائے گا۔ مجموعی طور پہ ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ مذہب اور سائنس کا دائرہ مختلف ہے۔ مذہب کی بات ہم مسلمانوں کے لیے حتمی ہے، سائنس کی رائے ایوالو ہو سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہوگی کہ ہمارے اعلیٰ حضرت ہمارے لیے خواہ کتنے ہی اعلیٰ حضرت ہوں، لیکن جب وہ اپنی فیلڈ سے باہر نکل کے کھیلیں گے، فقہ اور اسلامک لا جیسے ٹاپکس جو ان کے کور ٹاپکس ہیں، ان سے آگے نکل کے سائنس کے ٹاپکس پہ بات کریں گے تو غلطی کا امکان بہت بڑھ جائے گا۔ اور اس معاملے میں بھی انہوں نے جو دلائل دیے ہیں، سچی بات یہ ہے کہ وہ کوئی بہت مضبوط دلائل نہیں ہیں۔ اس ویلاگ کا مقصد کسی بھی حوالے سے احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کوئی غلط بات کرنا نہیں ہے، ان کے مقام اور مرتبے پہ رائے زنی کرنا نہیں ہے۔ اپنے مدنی چینل کے دوستوں اور بریلوی بھائیوں سے صرف اتنی گزارش کرنی ہے کہ اس کائنات کے کامل ترین انسان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ ان کے بعد چاہے کوئی کتنا ہی اعلیٰ حضرت کیوں نہ ہو، اس سے غلطی کا امکان رہتا ہے، اور اس سلسلے میں ہمارے اعلیٰ حضرت نے جو دلائل دیے ہیں وہ بڑے کمزور ہیں۔ اس حوالے سے خواہ مخواہ کی ضد اور ہٹ دھرمی کو چھوڑ کے اپنے رویوں پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، اور یہ بات تسلیم کر لینی چاہیے کہ ہمارے اکابرین سے، ہمارے اعلیٰ حضرت سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مدنی چینل کے دوستوں کو یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس طرح کا مواد بڑے پیمانے پہ مذہب اسلام کی جگ ہسائی کا سبب بنتا ہے، انہیں بھی اس حوالے سے اپنے رویے پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ ہمیں ضرور بتائیے۔ بہت شکریہ۔